سر IMF کے پروگرام پہ آتے ہیں سر. ایک تو بڑا عرصے کے بعد یعنی تقریباً فروری مارچ کے بعد ابھی یہ پروگرام ریوائیو ہوا ہے. ایک اس کے اندر کنفیوژن ہے اور وہ میرے خیال میں آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں. وہ یہ ہے سر کہ یہ سیکنڈ ریویو سے لے کے ففتھ ریویو کو کمبائن کیا گیا ہے. تو یہ اگر 4 ریویوز کو دیکھیں تو $2 بلین ملنے چاہیے تھے, تو یہ $500 ملین ملے ہیں. کیا پروگرام کا سائز کم کر دیا گیا ہے یا پروگرام کا پیریڈ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے؟ کیا طے ہوا ہے؟ مطلب سب سے پہلی جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ IMF کے پروگرام میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کا جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ IMF سے کتنا پیسہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دنیا کو پیغام جاتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کی اسیسمنٹ کے مطابق اس ملک میں جو معاشی پالیسیز ہیں, فسکل پالیسی, مانیٹری پالیسی اور پالیسیز, وہ ایک اچھے انداز میں چل رہی ہیں جس سے اس ملک میں بہتری ہوئے گی. اس سگنل کی وجہ سے باقی کریڈیٹرز جو ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, پرائیویٹ کریڈیٹرز, بائی لیٹرل کریڈیٹرز دوبارہ اس ملک میں قرضے دینے شروع کرتے ہیں. تو سب سے جو اہم چیز ہے کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے. کانفیڈنس, سیل آف گڈ ہاؤس کیپنگ جسے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مارچ میں IMF سے ریپڈ فائنانس انسٹرومنٹ کے تھرو $1.4 بلین بھی لیے تھے. بالکل ٹھیک. وہ اس پروگرام کے اوور اینڈ ابو تھے. ٹھیک ہے. تو آپ اس 1.4 کو لیں, اس 500 کا لیں, تو آپ دیکھیں تقریباً وہی $2 بلین ہے. اور اب تو یہ اب دوبارہ پروگرام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آگے جو ٹرانچز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گی, اور باقی جو ادارے ہیں وہ جو ہے پاکستان کو ایک نئی انداز سے دیکھیں گے, اور جو ہمارے یہاں کے انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ کانفیڈنس آئے گا. اب دیکھیے مہتاب بھائی, بہت لوگ اسی بات پہ فکر کیا کرتے تھے کہ آپ کے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز جو ہیں جی سر ان کا بتائیں, اور اب IMF نے لکھ دیا کہ یہ 1.5 سال میں کووڈ کے باوجود $9 بلین بڑھائے. ہمارے سٹارٹنگ لیول آف ریزرو 7 بلین تھے. جی سر. تو اگر NIR کو 9 بلین سے بڑھا دیا تو جو سٹارٹنگ لیول تھا اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کہ اس میں ہم بہتری لائے. تو کانفیڈنس جو ہے نا, جی سر, کہ ہمارے فارن ایکسچینج کے لحاظ سے جو حالات ہیں وہ کچھ بہتر ہو رہے ہیں, یہ اس کے سب سے اہم اس کا نقطہ ہے. صحیح ہے سر. ایک سر آخری سوال, جی, یہ بلکہ 2 سوال ہیں, اگر جلدی اگر آپ جواب دے دیں. ایک تو انفلیشن کی پروجیکشن کیا ہے آپ کی, اور اس کے بعد میں ایک سوال آخر میں کرنا چاہوں گا, وہ آپ کے پروفیشنل کیریئر اور ایکسپیرینس کے بارے میں. انفلیشن کی پروجیکشن چونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں چونکہ SPI بڑھنی شروع ہو گئی ہے. جی دیکھیں, ہماری جو انفلیشن ہے اس کا زیادہ تر جو اس کی وجہ ہے ابھی یہ فوڈ, کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے ہے, جس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈسرپشنز کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلات آ رہی ہیں. ہمیں کافی امید ہے کہ حکومت جو اس میں میجرز لے رہی ہے اور جس طرح ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ایک اور اچھی پرفارمنس دکھا رہی ہے, تو یہ جو ٹیمپرری رکاوٹیں اور قلت ہے یہ ایڈریس ہوئے گی. اب دیکھیں, حکومت نے آٹے کو امپورٹ بھی کیا, چینی کو امپورٹ بھی کیا, یہ چیزیں پچھلے سال نہیں ہوئیں, اور ہمیں امید ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ فوڈ پرائسز کی جو ہے ابھی جو پیچھے بڑھی ہیں یہ کم ہوئیں گی, ہمیں پوری امید ہے. لیکن اس میں ایک اور لانگر ٹرم میجر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی جو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہے جی سر, اس کو بڑھانا ہے. ہم نے ایک طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس ملک میں جس میں ایگریکلچر اتنا بڑا سیکٹر ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی کو خاص کر پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے اس کو آگے بڑھانا ہے. مجھے کافی امید ہے کہ جس طرح کے حکومت میجرز لے رہی ہے اور جس طرح آہستہ آہستہ ہماری معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے, تو یہ مہنگائی بھی انشاءاللہ آگے کم ہوئے گی.